اس وقت جو ملک میں بحران ہیں تو بہت سارے بحران ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ سیاسی بحران تھا اور پھر یہ معاشی بحران میں تو ہم ایسے پھنسے ہیں کہ نکلنے کی صورت ہی نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت جو ہے وہ ہم عدلیہ کے بحران، آئینی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اب یہ حالت پہنچ گئی ہے کہ بیسیکلی عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہے. مطلب ایک مقابلہ ہے کہ کس کی جیت ہوگی اور کون طاقتور ہے اور کس کی بات چلنی چاہیے آئینی طور پہ اور کس کی بات جو ہے وہ سپریم ہے. مطلب کیا عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم ہے یا پارلیمنٹ اس کو چیلنج کر سکتی ہے یا نہیں. اچھا، یہ جو سارا مسئلہ ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں، ایون جب کہ آمریت کی بھی بات ہوتی ہے یا فوجی مداخلت کی بات ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں، تو میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں، اور میں نے بہت دفعہ یہ اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے ایکچولی، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاست دانوں کی ناکامی، سیاست دانوں کی نااہلی، سیاسی اداروں کی کمزوری اور سیاسی اداروں کی ان ایفیکٹونیس کا نتیجہ ہے. جب یہ ہوتا ہے تو ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب سیاستدان اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے، لوگ ان سے خوش نہیں ہوتے، یا وہ کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس سے کہ ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے اتھارٹی کا، یا وہ چین آف کمانڈ کا، یا لیجیٹیمیسی نہیں رہتی لوگوں میں، تو وہ ویکیوم کسی نہ کسی نے فل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ آمریت کی تاریخ دیکھ لیں تو ایوب خان جب آئے تھے، اس سے پہلے 10 سال جو تھے پاکستان بننے سے لے کے 1958 تک، ان میں کوئی پتہ نہیں کتنے وزیر اعظم تھے جو آئے اور گئے. مطلب اٹ واز لائک اے ریوالونگ ڈور. اور اس وقت ایسے حالات تھے کہ ایک کنفیوژن تھی، ایک سیاستدان آپس میں سازشیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں جب یہ آیا تو پھر وہ دراصل ایکچولی انیشیٹ تو سکندر مرزا نے کیا تھا، وہ تو فوجی نہیں تھے نا. تو انہوں نے ایوب خان کو دعوت دی، اور ایوب خان جب آئے تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، جو کہ عامر کرتے ہیں ہمیشہ سے. اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے، وہ بھی اس نتیجے مطلب اس سچویشن کے نتیجے میں آئے کہ بھٹو صاحب نے الیکشن کرائے تھے. وہ الیکشن جو تھے باقی جو مخالف جماعتیں تھیں ان کو منظور نہیں تھے. انہوں نے اس پہ ایک بہت بڑی تحریکیں چلائیں، اس کو انہوں نے مطلب بھٹو صاحب کے خلاف وہ کیا، ملک گیر ہنگامے کیے، اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام ہوا یا ہونا تھا اس سے فائدہ اٹھا کر تو ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ کرسی پر براجمان ہو گئے، اور اس طرح سے یہ ایک اور آمریت کا دور آیا. اور پھر جب اس کے بعد جب ابھی مشرف صاحب نے جب تختہ الٹا نواز شریف کا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک غیر مطلق العنان حکمران بن جائیں. مطلب وہ امیر المومنین کے خواب دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کورٹ پہ بھی حملہ کرایا. تو وہاں سے بھی ایک سیاسی جو تھا وہ پرابلم شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں فوج کو موقع ملا کہ وہ آ کے اور حکومت کرنا شروع کر دیں. تو بات یہ ہے کہ سیاسی ادارے اگر ویک ہوتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی کو دخل اندازی کرنی پڑتی ہے، ادروائز ملک کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ملک کو چلانے والا نہیں ہوتا. اب اس وقت یہ سچویشن ہے کہ آرمی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ عمران خان نے جو اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلائی ہوئی ہے اس کے خلاف، یا ہم سمجھتے ہیں کہ فوج میں بہت کمزوریاں ہیں، میں ان کی بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہی ان کو، لیکن اس وقت وہ عملی طور پہ فرنٹ پہ سیاست میں نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مقابلہ جو ہے وہ سیاستدانوں کا اور عدلیہ کا ہو رہا ہے. اور یہ مسئلہ پیدا ہی اس لیے ہوا کہ سیاستدان جو تھے انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کر لیا جس میں عمران خان اور پی ڈی ایم اور یہ سب لوگ شامل ہیں، کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے. عدلیہ کا جو رول رہا ہے، وہ تو خیر آمریت کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ عدلیہ نے کوئی بہت زیادہ قابل تعریف رول نہیں ادا کیا، لیکن اس وقت جو ہے اب عدلیہ اپنی اتھارٹی یا اپنی رٹ منوانے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو ظاہر ہے کہ میں زیادہ قصوروار ٹھہراتی ہوں، کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ان کو ایز اے
پولیٹیکل لیڈر, ایز اے لیڈر آف اے بگ پارٹی, لارج پارٹی ان پاکستان, ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. کیونکہ جب ہم سیاسی اداروں کی بات کرتے ہیں, سیاسی اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, وہ ایک بہت ہی بڑا کانسیپٹ ہے اور اس میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں جس کا میں ذکر کروں گی. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کیا, جب ان پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو انہوں نے قومی اسمبلی سے اپنے تمام ممبرز کو انہوں نے ریزائن کروا دیا. وہ بھی ایک کہانی ہے کہ پہلے ریزائن کرایا, ریزائن کرانے کے لیے انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی, پھر اس کے بعد ان ریزائن جب ان کے منظور ہوئے اور اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ واپس قومی اسمبلی میں وداؤٹ مینڈیٹ آنا چاہتے ہیں. مطلب ایک دفعہ آپ نے ریزائن کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خارج ہو گئے ہیں, تو اب وہ بائی فورس جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اسمبلی میں. دیٹ از ناٹ دا وے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, اب یہ میرا خیال ہے کہ ایک زیادتی تھی, کیونکہ جب قومی اسمبلی میں لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں, چاہے ان لوگوں سے میرا اتفاق ہو یا نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری جو پالیٹکس, ہم تو پورے یہ جو حکمران طبقہ ہے جس میں جاگیردار سے جو سرمایہ دار اور امیر کبیر لوگ ہیں, ہم تو ان کی پالیٹکس کے ہیں ہی خلاف. لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل اٹ واز رانگ کہ آپ نے ان کو, یہ طریقہ نہیں ہے آپ کو کسی کو مطلب اپنے نمائندوں کو گھر بھیجنے کا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی, کے پی کی اور پنجاب کی. اب وہ بھی جب اسمبلیاں منتخب ہوئی تھیں تو اس وقت 5 سال کے لیے وہ منتخب ہوئی تھیں. اس میں جن لوگوں نے بھی الیکشن کیمپین کیے تھے وہ اس بنیاد پہ کیے تھے کہ وہ 5 سال تک حکومت میں رہیں گے یا وہ اسمبلی جو ہے وہ قائم رہے گی. اب یہاں پہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا کس کو اختیار تھا وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, اور بات جو میڈیا میں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کا حق ہوتا ہے, اور چیف منسٹر نے کسی اور کی رائے پہ اگر اسمبلی تحلیل کی ہو تو وہ غلط ہے, جیسے کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان کے کہنے پہ کی, اور اسی طرح کے پی میں بھی یہی ہوا. لیکن میرا پوائنٹ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اسمبلی کو تحلیل کرنا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل منوور کے طور پہ, پولیٹیکل چال کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی غلط پریسیڈنس ہے اور یہ بہت ہی غلط کام ہے. کیونکہ آپ اگر ہر چیز کو ایک پولیٹیکل چال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور خان صاحب نے یہ اسی لیے کیا نا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پریشر ڈال کے, حکومت پہ پریشر ڈال کے, اداروں پہ پریشر ڈال کے وہ جلدی الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں. اور وہ کیوں الیکشن جلدی کرانا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے بھی کہانیاں ہیں کہ چیف جسٹس کا یہ دور ختم ہو جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کو ڈر ہے یا خطرہ ہے کہ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا اسمبلیز, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس لیے پرویز الہی صاحب کو جو تھی وہ اسمبلی نہیں تحلیل کرنی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ کی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اسمبلی آپ جب الیکٹ کرتے ہیں لوگ, تو یہ لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے, یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہوتا. ہاں, اگر تو اسمبلی میں کا جو رکن ہے اس نے کوئی اس طرح سے بات کی ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے کہ وہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, یا اس کے کوئی سیریس کانسیکوینسز ہیں, تو اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک کانفیڈنس کے تھرو الیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان نمائندوں کو ریکال کریں. مطلب یہ کہ ان کو صرف ان کو ہی رائے, اگر اور کوئی طریقہ, مطلب اس ممبر نے جو بھی قومی اسمبلی کا ہے یا صوبائی اسمبلی کا, اس نے اور کچھ غلطی نہیں کی, اس نے کوئی قانون نہیں توڑا, اس نے کوئی اور اس طرح کی غیر جو امورل حرکت ہے وہ نہیں کی, پھر بھی جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے, جس پہ جو وعدے کر کے یہ لوگ آئے ہوتے ہیں, اگر اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا, تو اگر حلقے کے لوگ ان سے ناراض ہو جائیں, ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, وہ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ نے یہ جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں, اور اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو حلقے کے لوگوں کو یہ بالکل حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں کہ اس بندے کو اس سیٹ سے ہٹاؤ, بیکاز ہی از ناٹ ڈوئنگ what he came to promise. جو یہ وعدے کر کے آیا تھا وہ اس نے پورے نہیں کیے, اور ہم اس کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہیں, اور ہم اس کے خلاف ایک رٹ
دائر کرتے ہیں وہ چاہے اب اسمبلی میں کریں، اس کا ایک پورا پروسیجر ہونا چاہیے، میں قانون دان نہیں ہوں، لیکن ان کو صرف یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی منتخب نمائندے کو وہ واپس بلا سکتے ہیں، اس کی جو سیٹ ہے وہ منسوخ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں سیاسی اداروں کی مضبوطی کی، تو انہوں نے خود ہی سیاسی اداروں کو کمزور کیا ہے، یہ اس طرح کر کے انہوں نے اداروں کو بھی ایک کھیل بنا دیا ہے، مطلب یہ انہوں نے اس کو اپنی سیاست چمکانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، چاہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن کرانے پہ کروڑوں اربوں خربوں خرچ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 21 ارب روپے کی ڈیمانڈ ہے الیکشن کرانے کے لیے، اب اگر یہ 21 ارب روپے خزانے سے خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر 2 سال کے بعد کسی کا دل چاہتا ہے کہ جی یہ بات تو میری تسلی بخش نہیں ہو رہی میرے لیے، یا مجھے مطمئن نہیں کر رہی، تو میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، 21 ارب روپے جو تھے یہ کنویں میں پھینک دیے گئے، تو دس از ناٹ دا وے۔ تو یہ اور اب ہم سیاسی اداروں کی جب بات کرتے ہیں تو سیاسی ادارے صرف اسمبلیاں نہیں ہوتی، مطلب صرف پارلیمنٹ نہیں ہوتی، اس میں لوکل گورنمنٹ جو ادارے ہوتے ہیں جو جن کو عام طور سے بلدیاتی سسٹم کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو تھرڈ ٹیئر ہوتا ہے کسی بھی جمہوری نظام کا، اس کی ایکول امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ گراس روٹس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، وہاں پہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کی رائے جو ہے وہ اس ملک میں سپریم ہونی چاہیے۔ ان کو مضبوط کرنے کے بجائے ان سب نے ان کو انڈرمائن کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کا کیا ٹریک ریکرڈ ہے اس میں، اور باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا کیا ٹریک ریکرڈ ہے۔ لوکل گورنمنٹ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اس طرح سے اس کو تشکیل دینے کی یا اس میں چینجز کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے حق میں چلی جائے، وہ بات جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ اس کے لیے ایک سہولت کار بن جائے۔ تو یہ پورا پرابلم ہے جو کہ سیاست دانوں نے کریٹ کیا ہے اس ملک کی۔ اگر تانے بانے ٹوٹتے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمام سیاست دانوں پر ہوگی، اور سب سے زیادہ عمران خان پر ہوگی، کیونکہ انہوں نے اگر وہ اس وقت قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھ جاتے، اگر وہ صوبائی اسمبلیاں نہ تحلیل کراتے تو ان کا اپنا بھی فائدہ تھا، وہ قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھتے اور اپنی رائے دیتے، جو بھی وہاں پہ قانون منظور ہو رہے تھے، جو بھی وہاں پہ غلط کام ہو رہے تھے ان کی نظر میں، اس پہ وہ بات کرتے، اس کو اٹھاتے، اس کو پبلک تک لے کے جاتے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کے نمائندے ہیں، لیکن وہ ایشوز پہ بات نہیں کرتے نا، وہ تو صرف سلوگنز پہ بات کرتے ہیں، وہ صرف نعرے بازی پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی، جسٹ بیکاز کہ وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں، تو ان کا خیال تھا کہ وہ پریشر ڈال کے اور حکومت کو گرا دیں گے، اور مجبور ہو جائے گی حکومت بھی کہ اب نئے الیکشن کیا جائے، تو انہوں نے بھی ایک چال کھیلی، اور دیٹ واز اے ویری ڈرٹی گیم دیٹ ہی پلیڈ۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں کو ہوش نہیں آئے گا، جب تک سیاسی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ دیر از آلویز اے وے، جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو کوئی ایک پاورفل ایکٹر جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور خطرہ یہ ہے اینڈ آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ، میں دعا کرتی ہوں کہ میں غلط ہوں اس بات پہ، لیکن اگر یہ ان لوگوں نے اپنی طور طریقے صحیح نہ کیے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس ملک میں چھوٹے ٹکڑے بن جائیں، اور ہر جگہ پہ جو ایک طاقتور بندہ ہے، طاقتور گروپ ہے، طاقتور پارٹی ہے، بس اس کا بول بالا ہو، اور وہ پھر اپنے جس طریقے سے وہ چاہیں ان لوگوں کو وہ محکوم کر کے رکھیں، ان کا استحصال کریں، جمہوریت کا جنازہ نکل جائے، اور یہ ملک جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ یہ ختم ہو جائے، یا میں کہنا نہیں چاہتی یہ ورڈ، لیکن مجھے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی مشکل مقام پہ ہیں، اور اگر ہمارے لیڈرز نے اس کو سمجھا نہ، یا اس پہ غور نہ کیا، یا کوئی اپنی فراست کا، یا کیا کہنا چاہیے، جو آپ کو سیاست ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اصل میں مسئلے حل کرتے ہیں، اگر یہاں پہ اصلی سیاستدان ہیں تو وہ یہ کریں گے، کیونکہ اس سیاست سے چاہے یہ سرمایہ داری جمہوریت ہے، چاہے یہ چند لوگوں کا کنٹرول ہے اس ملک پہ، لیکن دس از مچ بیٹر دین آمریت، یہ آمریت سے بہت بہتر ہے، اور یہ اس سے بہت بہتر ہے جب اگر خدا نہ خواستہ
اس ملک کو کوئی نقصان ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ سیاسی طور پہ حل ہو, اور دیر از نو کویسچن, مطلب میرے ذہن میں کوئی اس میں ابہام ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا رول جو ہے اس کا چلتا ہے, کیونکہ وہی منتخب نمائندے ہوتے ہیں, عدلیہ نہیں ہوتی, فوج نہیں ہوتی. صرف پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, وہ چاہے جس طرح سے بھی ہو. مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ الیکشن جو ہیں وہ ایک فراڈ ہوتا ہے, لیکن وٹ ایور اٹ از, اٹس بیٹر دین ڈکٹیٹرشپ, اٹس بیٹر دین دا کیوس. تو آپ سوچیں اور اس پہ غور کریں. بہت شکریہ.